إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وديناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم
في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، تعریف، توصیف، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، تنہائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا علی رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، امت کے بزرگان دین اور بروقت جو قوم و ملت کے سردار ہیں۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس سے جن آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں نماز کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے لگاتار 2 جمعہ نماز کی فضیلت، اس کی برکت، اس کا فائدہ، اس تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بلکہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے ایمان لانے کے بعد تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جس نماز کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز ہماری حفاظت دنیا کے اندر کرتی ہے، قبر کے اندر کرتی ہے، آخرت کے اندر کرے گی، نماز پلسرات کے اوپر، جہنم کے اوپر جو پلسرات قائم کیا جائے گا، جب آدمی اس پلسرات سے گزرے گا تو نماز وہاں اس کی حفاظت کرے گی، وہاں اس کے لیے نور بن جائے گی۔ یہ فائدہ بتلایا، تو بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے زندگی سے چین، سکون، امن و شانتی، خوشی و مسرت یہ ختم ہو جائے گی۔
یقینی طور پر ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیے، آپ اپنے اگل بگل، دائیں بائیں اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو دیکھیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا ہے. آپ غور کیجئے، کبھی آپ کو یہاں سے یہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے اب غور کیجئے کہ کیا ان کے پاس آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ پریشان ہے کہ نہیں ہے. اب غور کیجئے، ان کی زندگی سے جو خوشی ہوگی، جو امن و شانتی ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. ان کے پاس مال و دولت کا ریل پیل ہوگا، ان کے پاس بال بچے ہوں گے، رہنے کے لیے اچھے سے اچھا مکان ہوگا. ارے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اندر وہ سارے وسائل، وہ ساری خوشیاں ان کے پاس موجود ہوں گی جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کے اندر اپنے خوشی کو حاصل کرتا. سارے وسائل موجود ہوں گے، لیکن اگر بے نمازی ہے تو اس کی زندگی میں سکون اور چین نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان قرآن کے اندر کیا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جانتے ہو ذکر سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں ذکر سے مراد الصلوات الخمس، 5 نمازیں ہیں. اگر تمہارے مال اور تمہارے اولاد اور تمہاری پیٹ جس روزی کے پیچھے تم بھاگتے ہو، رزاق کو بھول جاتے ہو جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو روزی دینے والا رزاق ہے، اس روزی کو حاصل کرنے کے والے بھاگ کر کے رزاق کو بھول جاتے ہو. اگر کہیں ایسا ہوا کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر یعنی 5 نمازوں سے غافل کر دیتی ہے تو تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے. تمہاری زندگی سے سکون، اطمینان، چین ختم ہو جائے گی. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، اور ذکر سے مراد یہاں بھی نماز ہے، صلوات الخمس، 5 نمازیں. یعنی جو آدمی 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس کی زندگی سے خوشی، مسرت اور امن و سکون چھین لیں گے. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پشو پیش میں ہوتا ہے، اضطراب میں ہوتا ہے، ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے، امن نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ خلفشار کا شکار رہتا ہے. ہمیشہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو امن نصیب نہیں ہوگا. یہ بے نمازی کا پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہے، انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے، بہت غور سے سنیے، یہ باتیں آپ کے سامنے مختلف کتابوں کو پڑھ کر کے تب آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. انسان کے اندر جو روح ہے، روح، یہ روح انسان کی اگر وہ اسلام لانے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی روح خبیث ہو جاتی ہے. اس کی روح، اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا روح خبیث ہو جاتی ہے. اور جس کی روح خبیث ہو جائے، شیطان ایسے آدمی کو بھٹکانے پر مکمل طور سے قادر ہوتا ہے. وہ صحیح راستے سے بھٹک جانے کا اس کے لیے بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. جس کی روح خبیث ہو جائے وہ بہت جلدی حق سے بھٹک جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یا غالباً حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں روایت کے راوی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے رب کو یاد کرے، یذکر ربہ، جو اپنے رب کو یاد کرے، والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو آدمی اپنے رب کو یاد کرے، اور یاد کرنا ذکر سے مراد یہاں نماز ہی ہے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، جو آدمی اپنے رب کو یاد کرے، اور ایک آدمی ہے یعنی نماز پڑھے اور ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے زندہ اور مردہ کی۔ مثل الحیۃ والمیت، جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اور جو بے نمازی ہے وہ مردہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نماز پڑھنے والا یہ زندگی بسر کر رہا ہے، زندہ ہے، اور بے نمازی زندہ لاش ہے، زندہ لاش۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ زندہ لاش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورج چڑھے تک اپنے بستر پر سویا رہتا ہے وہ خبیث النفس ہے، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سورج چڑھنے تک، سورج نکلنے تک سویا رہتا ہے، وہ خبیث النفس ہے، سست ہے، کاہل ہے۔ خبیث النفس، نفس کی خباثت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، یعنی اس کی جو روح ہے وہ خبیث ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو سورج چڑھے تک آدمی سویا رہے اپنے بستر پر، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اندازہ کیجئے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دے اس کا پورا دن کیسا گزرے گا، اس کا پورا دن کیسا گزرے گا۔ ارے جب اس کی روح خبیث ہے، اس کا جسم خبیث ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ جو شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، جس نے ہم کو جنت سے نکال کر کے زمین پر پھینک دیا، وہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے، تو اس کا آنے والا دن صبح کیسا گزرے گا، کتنا خبیث انسان ہوگا وہ۔ تو خبیث النفس بن جاتا ہے، اس کی روح گندہ ہو جاتی ہے، اس کی عقل مار جاتی ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، وہیں اللہ کے نبی بھی غضبناک ہوتے ہیں ایسے آدمی کے اوپر۔ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں غضبناک ہوتے ہیں۔ کیسے؟ بہت مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اذان ہونے کے بعد، اذان کی کلمات سننے کے بعد ہمارے کانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہم ہوٹل میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں کے اندر ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، مسجد کے باہر ہوتے ہیں، آجو باجو قریب میں ہوتے ہیں، کانوں میں آواز جاتی ہے اذان کی۔ اذان سننے کے باوجود بھی اگر کوئی مسجد میں نہیں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو بولوں کہ وہ اقامت کہے اور اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا دو، اور اس گھر میں آگ کا ایک شعلہ لوں، آگ کا ایک شعلہ لے کر کے جس گھروں میں اذان سننے کے باوجود بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی امت محمدیہ کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، شفقت بن کر کے آئے تھے، مہربان تھے۔ اللہ اکبر، اتنے مہربان تھے، جو ہمارا موضوع نہیں ہے، شفقت بن کر کے آتے، سراپا رحمت للعالمین ہے اللہ کے نبی۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ رو، ان گھروں کو آگ لگا دو جن گھروں میں لوگ اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی اس قدر ناراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نمازی کے اوپر اس قدر ناراض ہے۔
ایک اور نقصان ہے اور بڑا نقصان ہے، یہ خطرناک نقصان ہے، یہ آدمی کا دل دہل جائے، یہ نقصان ہے یہ۔ ارے جہاں جا کر کے آدمی اپنی موت کو نہ یاد کرے، اپنی موت کو نہ یاد کرے، اپنی آخرت کو یاد کرے، اپنے انجام کو نہ یاد کرے، آدمی وہاں جا کر کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور وہاں ہر شخص کو جانا ہے، کسی کو نہیں بچنا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو بے تحاشا رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قبر بے نمازی کا انجام قبر کے اندر کیا ہوگا؟ وہاں بھی عذاب دیا جائے گا اس کو، لیکن جو نمازی ہوگا قبر کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کرنے کے بعد جب لوٹتے ہیں لوگ اور 40 قدم سومن مٹی کے اندر دفن کر کے جب وہاں سے لوٹتے ہیں تو اس کے بعد میں سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر پہنچ جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اور اس کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنی آنکھوں پر ایسے ہاتھ کو پھیرتے ہوئے، اور اس کو ایسا وقت دکھلایا جاتا ہے کہ جیسے ابھی سورج ڈوب جائے گی، یہ منظر ہوتا ہے۔ لیکن جو نمازی ہوتا ہے جانتے ہو تو اپنے آنکھوں سے ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی سورج ڈوبنے والی ہے، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ سورج ڈوبنے والی ہے، عصر کی نماز ابھی قضا ہو جائے گی میری، چھوڑ دو مجھے میں نماز پڑھ لوں۔ منکر نکیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ دنیا کے اندر نمازی آدمی تھا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ نمازی ہے، یہ دنیا کے اندر نماز پڑھنے والا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان سے یہ کلمات جاری کروائے۔ پھر کہتا ہے نم یا حبیبی سالمن، سو جاؤ سو جاؤ، اب نماز پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے آگے کے منزل آسان ہو جاتے ہیں، سلا دیا جاتا ہے، اور وہ قبر نماز کی وجہ سے منور ہو جاتی ہے، روشنی نور سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بے نمازی ہوگا ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، جیسے دنیا کے اندر گھبرا جائے کوئی واقعہ ہو گیا، وہ آدمی منکر نکیر کو دیکھے گا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ جائیں گی، یہ کیا ہو گیا، کہاں چلا آیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، بے نمازی کا انجام قبر کے اندر بھی بڑا خطرناک ہے، شروع ہو جائے گا وہیں سے۔ ایک اور نقصان آپ کے سامنے رکھوں، کل قیامت کے دن بے نمازی کا نقصان بہت بڑا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے تعلق سے سب سے پہلے سوال جو کرے گا وہ نماز کے تعلق سے کرے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، جب آپ قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس کتنا مال تھا، تمہارے پاس کتنے لڑکے تھے، تمہارا گھر کیسا تھا، تم کتنے لمبے چوڑے ترنگے اور عزت والے تھے، یہ سب کچھ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلا سوال اللہ اپنے حق کے تعلق سے پوچھے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ نماز کے بارے میں بول، نماز کے بارے میں بول بھائی، نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا تو فقد افلح وانجح، کامیاب ہو جائے گا، لیکن نہیں پڑھا تھا تو پھنس جائے گا، اور اس کے سارے اعمال پھنس جائیں گے اس کے پیچھے، اس کے سارے اعمال پھنس جائیں گے اس کے پیچھے، بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھے گا، اور نماز میں ہم کتنے آگے ہیں خود دیکھ سکتے ہیں، ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انجام سمجھ جائیے، بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ ہم کتنے بڑے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھ جائیے، اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، کہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی نقصان اور آخرت کے اندر بھی نقصان، قبر کے اندر بھی نقصان، اور انجام کے اعتبار سے بے نمازی کا
انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے نمازی کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نہیں کہتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا. جن آیتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کے اندر ٹھونس دیے جائیں گے, تب وہ جنتی جنت کے اندر جو ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے, باتیں کریں گے, مزے کریں گے, اور باتیں کرتے کرتے ان کو یاد آئے گا, ارے یار ہمارا پھلا ساتھی تو نہیں دکھائی دے رہا, کدھر چلا گیا. باتیں کرتے کرتے ان کو یاد آئے گا کیونکہ ہمارا دوست یار وہ پھلا ساتھی تو نظر نہیں آتا, کدھر گیا. چنانچہ وہ جب جہنم میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہاں کھڑے ہوں گے, تو وہ ساتھی پوچھیں گے, ارے بھائی دنیا کے اندر مزے کرنے والے کیسے تم یہاں پہنچ گئے. فی جنات یتساءلون. جنت والے ان سے سوال کریں گے, ان سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے, قالوا لم نک من المصلین. ارے بھائی دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ اکبر. سیدھا جواب ہوگا ان کا, ہم نماز ہی نہیں تھے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, نماز کی حفاظت کرو ورنہ انجام کے اعتبار سے بہت ڈینجر ہونے والا ہے, بہت ڈراؤنی ہے. اور بہت سارے نماز کے حوالے سے, نہ پڑھنے کے حوالے سے باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. بہرحال اتنی کافی ہیں. انجام کے اعتبار سے اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. اس کا انجام علاوہ جہنم کے کچھ نہیں ہے. جبکہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم کو بنایا اور پیدا کیا ہے. جس رتبے کو ہم نے کھویا ہے اسی رتبے کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے, پیدا کیا. یاد رکھیے, جنت کو کھویا ہے ہم نے اور اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور اگر جنت نہیں ملی تو یقین مانیے ہماری دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت بھی ختم ہو جائے گی, اور شیطان یہی چاہتا ہے. لہذا میرے بھائی اور دوستو, ڈریے, نمازی بنیے, اللہ کی عبادت کریے, اللہ کے بلاوے پر آئیے اللہ کے دربار میں. بازاروں میں, گلیوں میں, دکانوں میں گپ کرنے والوں کے ساتھ میں گپ مت کیجیے. قیامت کے دن کا انکار مت کیجیے. تقدیر کہ اچھے برے پر آپ جو ہے یقین رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا, آپ سے حساب و کتاب لے گا, آپ بچ نہیں پائیں گے. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے. الہ العالمین ہم بشر ہیں, انسان ہیں, رب تعالی ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہم گناہوں کے پتلے ہیں, آدم کی اولاد ہیں. الہ العالمین تو اپنی عطا اور بخشش سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین آج سے پہلے جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. آج سے, آج کے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. وعدہ کیجئے میرے بھائی اور دوستو, یہاں سے اٹھیے, عزم مصمم کر کے اٹھیے کہ اب آج کے بعد سے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ جو آدمی اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ذمہ بخشش اور رحمت کا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہو جائے, اللہ اپنے بندوں کی نگرانی کرے, اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کہتا ہے جو آدمی بے نماز ہو جائے تو میں اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے. الہ العالمین ہم انسان ہیں, گنہگار ہیں, خطاکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ایمان کو درست کر دے. الہ العالمین ہمیں تو توحید والا بنا دے, پکا سچا نمازی بنا دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کی قرض کو ادائیگی کوئی سبیل پیدا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور کر دے, انہیں آزمائش میں ڈال ڈالا. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. الہ العالمین ہم میں سے دنیا سے وفات پا گئے تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.